اور پھر وہ جو بنو قنیقہ کا سردار تھا کعب ابن اشرف، اس کے باوجود مسلمانوں کی شان میں گستاخیاں کرتا، مسلمان عورتوں کے نام لے لے کر اپنے اشعار میں کہا کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بھلا کہتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں کی اطلاع پہنچتی، معلوم ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے، دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ لیکن ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برداشت کے باہر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں لوگوں سے کہا کہ لوگوں، کون ہے ایسا نوجوان جس کو میں جنت کی بشارت دوں تاکہ وہ جا کے کعب ابن اشرف کا سر میرے پیروں میں لا کر رکھ دے، میری خدمت میں لے کر آ جائے، کہ اس نے مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا ہے اور مسلمان عورتوں کا گھروں سے باہر نکلنا اس کی وجہ سے مشکل ہو گیا ہے، کہ وہ مسلمان عورتوں کے نام لے لے کر ان کے بارے میں عشقیہ اور گندے گندے اشعار کہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کرتا ہے کوئی ایسا جو اس کو قتل کر کے مسلمان عورتوں کو عافیت دلائے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی رات کا وقت ہے، صبح آئیں گے تو اس کے بارے میں مشورہ کریں گے اور دیکھیں گے اس کا کیا کرنا ہے۔ مگر ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے میں تشریف لے جاتے یا مدینے کے باہر جاتے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ پر امامت کا قائم مقام بنا کر جاتے، ان کو اپنا نائب بنا کر جاتے، اس لیے کہ نابینا تھے، ان کو اگر جنگ میں بھی لے کر جاتے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ حافظ قرآن تھے، یہاں تک کہ ان کی شان میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل کی، اس لیے کہ یہ مہاجر تھے۔ مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداروں کو ایک مرتبہ دین کی باتیں سمجھا رہے تھے، اسلام کا تعارف کرا رہے تھے۔ اب یہ بیچارے نابینا، ان کو کیا پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کون بیٹھا ہے۔ یہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ایک مسئلہ پوچھنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا نہیں، آپ تم بازو بیٹھ جاؤ، میں تھوڑا ان کو پہلے سمجھا رہا ہوں، ان کا ہونے کے بعد پھر میں تم کو جواب دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک نابینا جو طلب والا ہے وہ تمہارے مجلس میں آ کر تم سے دین کی بات سیکھنا چاہتا ہے تو تم ان بے طلبوں کو کیوں دین سکھا رہے ہو جن کے اندر طلب نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ تمہیں پتا ہے وہ تو ابھی تک بے ایمان ہے، یہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو واپس بلانے کا حکم دیا، ان سے معانقہ کیا، مصافحہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی۔ تو یہ مقام اور مرتبہ تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عشاء میں اعلان کیا کہ ہے کوئی ایسا مرد مجاہد اور بہادر جو کعب ابن اشرف کا سر قلم کر سکے، تو بڑے بڑے جو بہادر تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بارے میں صبح میں مشورہ کریں گے۔ مگر یہ نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم مسجد میں بیٹھے رہے، سب کے جانے کا انتظار کرتے ہوئے۔ سب اپنے اپنے گھروں پہ چلے گئے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، آج تک مجھے کبھی تیرے راستے میں تلوار لے کر جانے کا موقع نہیں ملا،
میں تو ذکر و تلاوت کرنے والا آدمی ہوں، قرآن پڑھنے والا ہوں، نماز پڑھنے والا ہوں، لیکن یہ جو دوسرے دین کے کام ہیں، تیرے راستے میں نکلنا، دین کے لیے لڑنا، یہ فضیلت سے میں محروم ہوں۔ اور آج تیرے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ کون کعب ابن اشرف کا سر قلم کر کے لے کر آئے گا، تو یہ تو بڑے بڑے بہادر، ان کو پھر واپس سے یہ فضیلت حاصل ہوں گی، کوئی ایک جائے گا اس کا سر لے کے آ جائے گا اور پھر اس کو یہ جنت کی فضیلت ملیں گی، پھر میں پھر بھی محروم رہ جاؤں گا۔ کہا کہ اے اللہ، اس کا قتل تو میرے مقدر کر دے، میں نابینا ہوں لیکن اگر تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، مسجد سے باہر نکلے، اپنے گھر میں تشریف لے گئے، تلوار لی اور تلوار لے کر بس اللہ کے بھروسے پہ قبیلہ بنو قنیقہ کے محلے کی طرف نکل گئے۔ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے جب اللہ کے نبی نے ان کو خیبر کی طرف روانہ کر دیا، اور بس قبیلہ بنو قنیقہ کے محلے میں پہنچنے کے بعد ایک ایک گھر کو جانچتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ کعب ابن اشرف کا جو مکان ہے وہاں پہ ناچ گانا ہوگا، اس کی مجلس لگی ہوئی ہوں گی، شور و غل ہو رہا ہوگا، تو بس وہی کعب ابن اشرف کا مکان ہے۔ ایک کونے میں چھپ کے بیٹھ گئے اندھیرے میں اور انتظار کرنے لگے کہ کب یہ مجلس ختم ہوگی۔ اور مجلس جب ختم ہو گئی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں پہ روانہ ہو گئے اور سب شور و غل ختم ہو گیا۔ کعب ابن اشرف سونے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے گھر کے چاروں طرف چکر مارا کرتا تھا، کوئی ہے نہیں ہے دیکھنے کے لیے۔ بس یہ اندھیرے میں اسی کا فائدہ اٹھا کے اس کے گھر میں گھس گئے، اور جب وہ سونے کے لیے لیٹا، ایسا حملہ کیا اس کے اوپر کہ اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا، اور اس کا سر لے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ اب اللہ کے نبی تو نبی تھے، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے واقعے کی اپنے نبی کو اطلاع نہ دے۔ انہوں نے سر تو جدا کر دیا تھا لیکن سر لے کر نہیں آئے تھے، اس لیے نہیں لے کر آئے تھے کہ اپنے عمل کو چھپانا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی کو اور دوسرے صحابہ کو معلوم ہو جائے گا تو لوگ میری واہ واہی کریں گے اور لوگ میری تعریف کریں گے اور لوگ میرے بارے میں یہ کہیں گے کہ واہ، دونوں آنکھوں سے نابینا ہونے کے باوجود یہ فضیلت اس کو مل گئی، جنت کا حقدار بن گیا، اور یہودی کا سر کاٹ کے لے کر آ گیا۔ میری تعریف ہوگی، میں اپنی تعریف نہیں چاہتا، اس لیے کہ صحابہ وہ تھے جو اخلاص سے کام کرنے والے تھے۔ ہمارے زمانے کا کوئی رہتا تو دو چار پیپر کے رپورٹروں کو پہلے ساتھ میں لے کے جاتا تھا، چلو کچھ نہیں تو کل کے لوک مت میں میری فوٹو تو آئیں گی، بولے کل کے پیپر میں جو ہے میرا نام تو آئے گا، لوگوں کو معلوم تو ہوگا حضرت نے کیا کارنامہ انجام دیے۔ مگر وہ اخلاص والے تھے، اپنے عمل کو چھپانا چاہتے تھے۔ مگر دیکھو کل ہی منتخب حدیث کی تعلیم میں فجر کے بعد میں یہ حدیث گزری تھی کہ بولے کوئی آدمی اگر کسی چٹان کے اندر بھی کوئی اچھا یا برا کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کر کے رہے گا، چاہے وہ نیک کام کرے یا برا کام کرے، اللہ اس پہ کبھی وہ یہ چاہیں گا کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، اللہ اس کو ظاہر کر کے رہیں گے۔ اور یہ نیک عمل تھا، اس کو اللہ کیسے چھپا سکتے تھے؟ بس فجر کی نماز ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور پوچھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کہاں ہے؟ اب وہ بیچارے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ سوچنے لگے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نابینا کی یاد کہاں سے آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ ابن ام مکتوم کہاں ہے؟ کونے میں سے کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور میں یہاں پر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تیرے عمل نے مسلمان عورتوں کو نجات دلا دی،
جو اللہ کے نبی اور مسلمان عورتوں کی ہجو کیا کرتا تھا، ان کی شان میں برے بھلے الفاظ کہا کرتا تھا، تو نے اس کو قتل کر کے مسلمان عورتوں کو اور اللہ کے نبی کو اذیت سے راحت دلا دی۔ اللہ کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ اب جتنے بہادر صحابی تھے، ہٹے کٹے پہلوان صحابی تھے، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ارے ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ دن نکلے گا، پھر ہم لوگ بیٹھیں گے، مشورہ کریں گے کہ اس کا کیسے قتل کیا جائے، اس کو کیسے ٹھکانہ لگایا جائے۔ اس سے پہلے ہی اس نے رات کے اندھیرے میں ہی جنت کی فضیلت حاصل کر لی۔ اللہ نے عمل کو چھپایا نہیں، سب پہ ظاہر ہو گیا، اور صرف ان صحابہ پہ ہی ظاہر نہیں ہوا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کتابوں میں یہ واقعات لکھ دیے گئے، اور اللہ نے قیامت تک آنے والوں کے لیے اس واقعے کو ظاہر کیا کہ ہر کوئی جانے گا۔ اور آج 1500 سال کے بعد بھی لوگوں کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ انہوں نے تو پورے رات کے اندھیرے میں اس عمل کو کیا تھا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو ہمارے تمہارے اوپر ظاہر کیا عبرت کے لیے کہ دیکھو کتنا بھی نیک عمل اگر آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے شہرت دے کر رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام۔ تو قبیلہ بنو قنیقہ کا جو سردار تھا کعب ابن اشرف، اس کو قتل کر دیا گیا۔